بیٹھے ہوئے ہیں اور بچوں کی ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی خواہش تھی کہ آج زنیر بھائی اور اسد بھائی ان کی ان خوشیوں میں شریک ہوں، اور میں تہہ دل سے ممنون ہوں بشارت بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ فیصل آباد سے یہاں پہ تشریف لائے۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے ان بچوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے، اور انہیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ یہ سندرس فاؤنڈیشن نہ صرف ان بچوں کو بلڈ ڈونیشن وغیرہ اور بلڈ لگاتا ہے، بلکہ ہماری ایک وش وال ہے جس کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان بچوں سے کچھ چھوٹی چھوٹی جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں وہ بھی ہم اس پہ لگوائیں اور پھر ان کو پورا بھی کریں۔ تو اسی کی ایک کڑی ہے آج کہ ہم ان بچوں کا یہ برتھ ڈے آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ ان کی بہت بڑی وش تھی، جو بچیاں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ سے بات کریں گی۔ تو پروگرام کو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ کیونکہ ہمارا ایک فارمیٹ تھا کہ ہم اس کو بڑے اس سے لے کے چلیں گے، لیکن چونکہ ٹائم تھوڑا سا ابھی اس طرح کا ہے اور بچوں نے بھی جانا ہے اور بہت سارے دور سے بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے میں اسد بھائی آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ آ کے ان بچوں کے ساتھ جو آپ کا اب تک کا ایکسپیرینس ہے وہ آپ شیئر کریں، اور ان بچوں کو جو ان کی مائیں اور ان کے جو ساتھ اٹینڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آج کے دن کے حوالے سے کوئی بات کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں اسد سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ سب کو میں معذرت ہی کروں گا کیونکہ زنیر بھائی نے تھوڑا دور سے آنا تھا تو اس وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گئے، اور باقی یہ ہے کہ ہم چاہ کر بھی آپ لوگوں کا غم نہیں بانٹ سکتے، لیکن اس کو کم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جتنی بھی یہ ٹیم کر رہی ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور ایک شعر ہے کہ مانا کہ زندگی کو اس زمین کو گلزار نہ کر سکے ہم، کچھ خار تو کم کر گئے گزرے جدھر سے ہم، تو ہم اپنے حصے کا شکوہ ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو ہم تمام لوگوں کے ذمہ ہے کہ اپنے حصے کی کوئی شمع روشن کریں، اور یہ اسی کا آج شاخسانہ ہے کہ ہم کھڑے ہیں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے ذات بھائی کہ اس ایونٹ پہ آپ ہمیں بلاتے ہیں۔ زندگی میں اور بہت سے ایونٹس اٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن بالخصوص ان بچوں کے لیے، یا جس طرح ہم آپس میں بات کرتے ہیں، آپ درد رکھتے ہیں، زنیر بھائی سے بات ہوئی، وہ ہمارے حصے میں یہ درد آیا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہم نے ان کو سمیٹنے کے لیے تھوڑی سی چلیں کاوش کی ہے، اپنا حصہ شمار کیا، اور گائے بگائے مورلی، فائنینشلی، ایموشنلی جتنا ہو سکتا ہے سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی یاد رکھیں کہ اس زندگی میں ہمیں جو غم ملتے ہیں ان کے عوض اللہ کے ہاں بہت بڑا انعام ہے۔ اگر آج یہ مائیں، یہ بچے، یہ زندگی دائمی نہیں ہے، یہ بنیادی بھی نہیں ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ اور شاکر شجاع آبادی بہت سرائیکی وسیب کے بہت بڑے شاعر ہیں، تو ان سے ایک دفعہ سہیل وڑائی صاحب نے پوچھا کہ آپ نے زندگی میں محرومی بھی دیکھی، جسم بھی ڈسیبل تھا، پریشانی دیکھی، غربت بھی دیکھی، ایک دکھ یہ تھا کہ جسمانی معذوری تھی، ایک دکھ یہ تھا کہ ساتھ میں غربت بھی، تو آپ کو کوئی زندگی سے شکوہ تو ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، سرائیکی میں کہا کہ اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی، ادھر جو میں نے غم دیکھے ہیں، یہ جو آج مصیبتوں میں مبتلا ہوں اور ہر شخص سروائیو کر رہا ہے، یا انہوں نے کہا جو میں نے فیل کیا ہے، اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزا مل سی، تھکیڑے سارے لہ ویسن، یعنی وہ کہتے ہیں میری عمر بھر کی تھکاوٹ اتر جائے گی، تھکیڑے سارے لہ ویسن، نبی مل سی خدا مل سی، یعنی جب مجھے میرا نبی ملے گا یا میرا خدا ملے گا، تو جیسے ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں تو غریبوں میں ہوں اور انہی میں رہنا پسند کروں گا، تو یہ جو دکھ ہے، اشفاق صاحب کہتے ہیں یہ روحانیت کی سیڑھی ہیں۔ آپ کو وہ دکھ، وہ ٹھوکریں، وہ غم بڑے نایاب ہوتے ہیں جو آپ کو سیدھا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ وہ دکھ آزمائش ہیں، وہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیں، وہ حقیقت میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ورنہ تو دنیا کی 100 رنگینیاں ہیں، ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن ہے۔ جیسے ہم اس چار دیواری، اس حدود میں داخل ہونے سے پہلے اپنی ایک زندگی میں تھے، لیکن جہاں انٹر ہوئے تو انٹر ہونے کے ساتھ ہمارے احساسات کچھ اور ہو گئے۔ تو یہ محرومیاں ہم بیان بھی نہیں کر سکتے اور سمیٹ بھی نہیں سکتے، لیکن
میں آپ سب کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، اور واقعی جب ہمیں اٹھایا جائے گا یا وہ جو آگے منظر ہوگا وہ دید نہیں ہوگا. اور ان بچوں کا، ان والدین کا جنہوں نے غم دیکھے ہیں، دکھ دیکھے ہیں، ان کا استقبال جب باقی لوگ دیکھیں گے تو وہ رشک کریں گے، اور شاید یہ خواہش بھی کریں گے کہ یہ دکھ ہمارے حصے میں آ جاتے اور آج جو پروٹوکول ان کا ہے وہ ہمارے حصے میں آ جاتا. اور یہ زندگی کوئی بہت بڑی نہیں ہے. 60 ایئرز آف لائف میکسیمم ایوریج ہماری ہے، اور ایک وہ زندگی ہے 1000 گلیکشن ایئرز آف لائف، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. اف یو آر اے گڈ بزنس مین، آپ اگر ڈیل کریں تو آپ 60,000 یا 60 سال کا سودا 60 لاکھ سال زندگی سے کبھی بھی نہ کریں. آپ کہیں گے یار میں تھوڑا سا دکھ برداشت کروں، آگے جا کے پھر جو ہے نا وہ میرے لیے خوشیوں کا سامان ہوگا. تو آپ سب بچوں کے لیے بہت سا پیار، آپ سب ماؤں کو سلام. اور یہ درد تو پھر بارے دیگر میں یہی کہوں گا کہ خط کے چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے، غم زیادہ ہیں لفافے میں نہیں آئیں گے، اور مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی، درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے. تو میں آپ سب کے لیے صرف پیار، محبت، اور اس کے ساتھ، اس عہد کے ساتھ کہ جب تک ہماری سانسیں ہیں، جب جب آپ لوگوں کو ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ہم جی جان سے حاضر ہیں. ہمارے جو احساسات ہیں وہ شاید آپ کو کھول کے نہ دکھا سکیں، لیکن بیک اینڈ پہ، بیک فٹ پہ انشاءاللہ آپ سب بچوں کے لیے ہم لڑتے رہیں گے. اور جن کی آج برتھ ڈے ہے ان کے لیے اقبال کا شعر کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید ور پیدا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، خوش ہیں. جس رضا پہ، اللہ کی رضا پہ جو راضی ہو جاتے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے. اللہ کی رضا پہ راضی ہونا کہ میرے مالک جیسے تو راضی ہے نا میں اس پہ راضی ہوں. بلکہ چھوٹی سی ایک میں قرآن کا یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں پھینکنا تھا تو ہمارے لیے یہ مثالیں ہیں کہ اس نے اتنے دن پہلے آگ جلانی شروع کی تو پوری روئے زمین پہ اللہ کا صرف ایک خلیل تھا جسے اللہ کہتا تھا کہ ابراہیم میرا خلیل اللہ، ابراہیم میرا دوست ہے. اس روز آسمان پہ حور و ملائکہ رو رہی تھی، ملائکہ پریشان تھے کہ اللہ ابھی تک کوئی حکم صادر نہیں کیا گیا، اتنی بڑی آگ ہے، خلیل کا کیا بنے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل پھر آپ چلے جائیں، جا کے ابراہیم سے بات کر لیں. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی حکم ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے کس قدر مضبوط لہجہ ہوگا، آپ نے فرمایا کہ بتایا اسے جاتا ہے جو بے خبر ہو، میرا مالک وہ ہے جو باخبر ہے. یعنی وہ میرے اندر کے دلوں کے خیالوں تک سے واقف ہے. میں اسے کیا بتاؤں کہ وہ میں کس حال میں ہوں، وہ جانتا ہے خلیل کس حال میں ہے. ہمارے جیسے ہمارے غم ہیں، ہم کہیں کہ اللہ شاید بے خبر ہے، اسے خبر نہیں، یہ ہمارا گمان ہے نا، اسے باخبر ہے. تو جبریل علیہ السلام واپس چلے گئے، کہا کہ عرض کی اللہ کہ ابراہیم تو خلیل اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ خلیل کا تقوی ہے. پھر اس کے بعد نمرود نے جب منجنیق میں ڈال کے پھینکا تو ابراہیم علیہ السلام، اب یہ دیکھیں اللہ آزماتا ہے لاسٹ مومنٹ تک، اور قرآن میں بھی اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان قریب تمہاری طرف متوجہ ہونے والے ہیں. وہ آخری مومنٹ تھا کہ پھر اللہ نے فرمایا کہ یا نار کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ اب ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا. تو یہ پیغام جب آپ کے رب کی جانب سے آپ کے لیے نازل ہوگا کہ جنت میرے محبوب بندوں کے لیے کھول دی جائے، اور وہ تکیے، وہ استر، وہ یاقوت، وہ ہیرے جواہرات سے جڑے ہوئے تکیے، وہ سلام کرنے والے خادمین، جب اللہ حکم دے گا کہ وہ صف بستہ کھڑے ہو جائیں، جنت کے مالک آ رہے ہیں، جنت کے وارث آ رہے ہیں، تو وہ واقعی ایک پروٹوکول ہوگا. ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ باقی لوگ بڑے خوشحال زندگی گزارتے رہیں اور اللہ آپ لوگوں کو بھول ہی جائے، ایسے ممکن نہیں ہے. ہارون رشید کا قافلہ آ رہا تھا تو بلول دانا رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے تھے. دربان آیا، آ کے کہنے لگا حضرت راستہ صاف کر دیں، یہاں سے اٹھ جائیں، بادشاہ سلامت نے گزرنا ہے. کہنے لگے میں تو اللہ کی زمین پہ بیٹھا ہوں. تو کہنے لگے نہیں اٹھ جائیں. اتنے دیر میں بادشاہ آ گیا تو بلول دانا جو ہے نا وہ اٹھ کے کہنے لگے کہ ہارون رشید تجھ سے پہلے جو بادشاہ تھا نا، یہ جو غلام دیکھ رہا ہے نا، یہ اس کے بھی اسی طرح خدمت گزار تھے جیسے آج تیرے ہیں. اگر آج یہ تیرے نعرے لگا رہے ہیں تجھ سے پہلے والوں کے بھی اسی طرح نعرے لگاتے تھے، اتنا مان نہ کر. ہارون رشید بڑا چونکا
اہل ذوق تھا, نیچے اترا, آ کے کہنے لگا کہ بابا جی میرے لائق کوئی خدمت ہو. اور یہ نقطہ بڑا بابا جی کا خاص تھا. بلول دانا کہنے لگے کہ میں تجھے سلجھانے کے چکروں میں ہوں, تو مجھے ہی الجھانے کے چکروں میں ہے. کہنے لگے کہ کیا معاملہ ہے, میں نے سنا آپ کے ذمہ کوئی قرض ہے, مجھے بتائیں میں وہ اتار دیتا ہوں. تو بلول دانا رحمۃ اللہ علیہ پھٹے پرانے بسیدہ لباس پہنا ہوا, سامنے وقت کا بادشاہ کھڑا. تو آپ نے کہا کہ ادھر ہو کے زمین پہ میرے ساتھ بیٹھ. جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ میرا رب ہے. تو آپ کہنے لگے کہ بلول دانا کا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے بادشاہ کہ اللہ آپ کا بھی رب ہے. تو کہنے لگے کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ ذات جسے نیند نہیں آتی, وہ جو رات کو درختوں پہ سوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا, وہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہارون رشید کو بادشاہ بنا دے, بلول دانا کو لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے, گلیوں میں رلتا رہے؟ اگر وہ تیرے بادشاہ ہونے پہ, میرے درویش فقیر ہونے پہ راضی ہے تو بلول دانا اس پہ راضی ہے. اصل کام اس کی رضا پہ راضی ہونا ہے. تو آپ لوگوں کا غم یقیناً بڑا ہے, لیکن اللہ آپ کو استقامت عطا کرے. انشاءاللہ پھر آپ کا آگے پروٹوکول اور انعام بھی بڑا ہوگا. آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں, بہت سا پیار, سلامت رہیں. بہت شکریہ اسد بھائی, تھینک یو سو مچ. ہمیشہ کی طرح آپ کے ورڈز, آپ کے فکرے, آپ کی باتیں جو کہ ہمیشہ سے آئیڈلائز کرتا آیا ہوں میں بھی. اور تھینک یو سو مچ. آپ نے جو ورڈز بولے ہیں ان بچوں کے لیے, ان کی ماؤں کے لیے, یقیناً وہ ایک بہت بڑی ڈھال ہے اور بہت بڑا ایک مرہم ہے ان کی زخموں کے اوپر. اور جیسا کہ آلریڈی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسد بھائی, اس کے لیے بھی میں ویسے تھینکس کا تو بولنا نہیں چاہیے. جو آپ نے اپنے کاروبار کے حوالے سے ایک بات کہی ہوئی ہے کہ جو سندرس فاؤنڈیشن میں آپ جو وہ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ اس میں اور بھی استقامت عطا فرمائے. کہ اسد بھائی اپنے وال وائز کا جو ان کا بزنس ہے اس میں سے جتنا بھی وہ زکوٰۃ کا نکلتا ہے وہ سندرس فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں ماشاء اللہ. تو اس کے لیے آپ لوگوں کی طرف سے تھالیاں ہونی چاہیے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں, بشارت بھائی. میں چاہوں گا کہ بشارت بھائی آپ بھی تھوڑا سا کچھ آ کے, کیونکہ وہ اس کے بعد ان کے بعد پھر زنیر بھائی کو بھی بلانا ہے, کچھ ایکسپیرینس جو, کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ہم آپ سے ملے تھے وہاں پہ آپ نے اس فنکشن کو پورا اسپانسر بھی کیا تھا اور بچوں کے ساتھ آپ کا بہت اچھا وقت گزرا تھا. اگر کچھ آپ الفاظ یہاں پہ آ کے بولنا چاہیں تو آپ بھرپور تالیوں میں بشارت بھائی. جی السلام علیکم. میں کچھ یہی کہنا چاہوں گا اپنی, کہ سنا ہے اللہ پاک غلطی کو طائب معاف کرے کہ اللہ پاک 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں. تو ہر گھر میں بہن بھائی ہوتے ہیں, تو جس بہن بھائی کو جو بیمار ہوتا ہے تو ماں کی بہت زیادہ اٹینشن جو ہے نا وہ اس بچے سے ہوتی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ جو اٹینشنز اللہ پاک کی آپ لوگوں کے لیے ہوگی وہ شاید ہم جیسے لوگوں کے لیے نہ ہو, کیونکہ وہ خدا 70 ماؤں جتنا پیار کرتا ہے. تو وہ آپ کو واقعے میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کو صحت دے. اور واقعی اسد بھائی والی بات کہ آگے جو آپ لوگوں کے لیے ہے وہ کسی میں نہیں دیکھا. کہتے بیمار ہو کے جو انسان دنیا سے جاتے ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو ہم دعا گو ہیں جی آپ کے لیے, اور خوش رہیں, شکر ادا کریں, اس میں برکت ہے. اور جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ مشارف بھائی. اور ابھی ٹائم چونکہ کم ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ کچھ ہماری جو بچیاں جو کہ جن کا برتھ ڈے ہے وہ کچھ جو زنیر بھائی سے کچھ اسپیشلی کہہ رہی تھی کہ ہم نے کوئی فرمائش کرنی ہے, تو آ جائیں جلدی سے ایک بلکہ آ جائیں جس نے بات کرنی ہے. آپ تینوں ہی آ جائیں, چاروں آ جائیں جلدی فٹافٹ. رخسارہ آ جاؤ. آج ہمارے 17 بچوں کی برتھ ڈے ہے, اس میں کچھ بچے آج نہیں آئے اور کچھ دیر کی وجہ سے چلے گئے, لیکن بہت سارے موجود ہیں یہاں پہ. تو کون, رخسار آپ آ جاؤ, مان آپ آ جاؤ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا تھینک یو, آپ لوگ ہمارے لیے آئے یہاں پہ, اور اسپیشلی ہمارا یہ گفٹ تھا آپ لوگوں کی طرف سے. اور بیسیکلی میری برتھ ڈے تو 3 جولائی کو تھی, لیکن مجھے نہیں تھی, ایکسپیکٹیشن نہیں تھی میری کہ یہاں پہ سیلیبریٹ ہوگی, اور آپ لوگوں کی وجہ سے بہت اچھا لگا مجھے. تھینک یو سو مچ. اور اس کے بعد میری جو برتھ ڈے گفٹ ہوگا آپ کی طرف سے وہ پتہ نہیں
कहना है या नहीं? कह दो आज जो मर्जी कह दो। जुनैर भाई आए हुए हैं आज। मेरी बर्थडे गिफ्ट ये होगा कि आप मेरी ट्रिप लेके जाएं पूरे फ्रेंड्स के साथ, और आप भी साथ में हो कहीं पे भी जहाँ पे आपको बेस्ट लगे, अगर ये पॉसिबल हो सकता है तो। और ये जुनैर भाई के साथ जाना है हमने। हाँ, आपके साथ जाना है। चलो जी आप थैंक यू सो मच। जल्दी जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम किरण है और मेरी 9 जुलाई को बर्थडे थी और यहाँ पे सेलिब्रेट हो गई थी, लेकिन आज दोबारा से मेरी बर्थडे फिर दोबारा से सेलिब्रेट हो रही है। तो मेरी भी यही गिफ्ट होगा कि आप हमें कहीं भी ट्रिप पे ले जाएं और साथ आप हो तो हम इंजॉय बहुत करेंगे आपके साथ। इसका बर्थडे नहीं है, ये हमारे स्टाफ मेंबर भी है और ये पेशेंट भी है और ये ब्लड अरेंज भी करती है बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुखसार अमजद है और मैं यहाँ पे जो है वो एज अ स्टाफ मैं काम करती हूँ, और जो है इसके अलावा मुझे खुद भी थैलेसीमिया, और मैं यही चाहती हूँ कि आज मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जो इनकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ तो उनको आपकी तरफ से भी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यही हैं कि आप हमारे साथ जो है वो एक ट्रिप प्लान करें जिस पे आप और हम सब जाएं और खूब इंजॉय करें। और बाकी आपका तहे दिल से हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं। मैं अपने पूरे जितने भी हमारे साथी हैं थैलेसीमिया के, उनकी तरफ से बहुत मशकूर हैं हम कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच बेटा। और अब केक कटिंग से पहले मैं जुनैर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो डाइस पे आएँ और आज के दिन के हवाले से जो भी वो अपने जज्बात का इज़हार करना चाहें। आपकी भरपूर तालियों में जुनैर कम्बो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इकबाल के शहर में हूँ तो इकबाल अक्सर जब लेट जाया करते थे तो क्लासरूम में जाके वो यही कहते थे कि इकबाल हमेशा देर से आता है। तो अब मैं भी इकबाल को मानने वाला हूँ, इसलिए मैं भी थोड़ा देर से आया हूँ। तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, आप लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ा। बड़ों की तो खैर है, हम जब छोटे छोटे होते थे तो हमारी बर्थडे का हमें बड़ा शौक़ होता था और सबसे ज़्यादा इंतज़ार इस चीज़ का होता था कि जल्द अज जल्द केक काटा जाए। तो चूँकि हम यहाँ पे ना मेरे लिए, ना जाहिद भाई के, ना असद भाई के, हम एक दूसरे की खुशी के लिए नहीं बल्कि जो थैलीसीमिया के मरीज़ बच्चे हैं उनकी खुशी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, और जो उनके वालिदैन यहाँ पे मौजूद हैं उनको मज़ीद मोटिवेट करने के लिए कि ये अल्लाह पाक ने जो आपके ज़िम्मे बच्चे थैलीसीमिया के दीगर मराज वाले दिए हैं, ये बेसिकली इम्तिहान ज़रूर है ये, लेकिन ये अल्लाह की रहमत भी है। इसकी जो आपके लिए जज़ा होगी वो मैं आप कोई भी मुकर्रर, बेशक असद भाई जैसा बहुत अच्छा मुकर्रर आ जाए या मेरे जैसा नालायक बंदा, वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। वो मेरे अल्लाह की रहमत इंशाल्लाह आपको बहुत नवाजेगी। तो बच्चों की खुशी इसी में है कि केक जल्द से जल्द काटा जाए, और मैं भी यही कहूँगा कि हम बाकी जी हाँ अच्छा, केक की तरफ बाद में आएंगे। इन बच्चों ने जो कहा कि टूर में लेके जाना है, अभी रमज़ान को गुजरे कुछ 4 या 5 माह हो चुके हैं। मेरी उसी वक्त ज़ाहिद भाई के साथ ये थी कि आप सुंदस फाउंडेशन के बच्चे हर महीने हमारे साथ ट्रैवल विद जुनैर के साथ भेजें। तो भाईजान आपने 4-5 माह गफलत क्यों की है, पहले ये बताएं। ठीक है, इनकी रिक्वेस्ट है कि जुनैर भाई साथ हों। जुनैर भाई इनके साथ कमिट करते हैं कि जब जैसे ही ये नारान या स्वात के पहाड़ों में पहुंचेंगे, जुनैर भाई आगे से इनको खुद इस्तिकबाल करेंगे और पहाड़ों में, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में मैं अपने इन थैलीसीमिया के बच्चों के साथ खुद होऊंगा। इनका गाइड भी मैं खुद होऊंगा, इनका ड्राइवर भी खुद होऊंगा इंशाल्लाह। पहाड़ों में खूब टीटो पाटियां लगाएंगे तो मैनू ये दसो ये तुहानू तो खून लाना पै गया, वो कित्थों लभोगे उत्ते? मैं ताज़ा बोतल कट करता हूँ क्या कि ड्रैक वाला ना बनो, जिहड़ा प्रोसेस है इत्थे ही होना वा। तो आपने यहाँ से आते वक्त अपना वो वाला प्रोसेस पूरा करके आना है जो ब्लड वाला है। बाकी जो पहाड़ों का खून है, पहाड़ों की जो मोटिवेशन या जो कुछ भी है, वो इंशाल्लाह आगे से मैं आपको ये थोड़ा सा मानसून का मौसम गुजर जाए तो जुनैर बीरा खुद भी, ट्रैवल विद जुनैर भी आपकी सर्विसेज के लिए, आपकी खुशी के लिए हाजिर है। सिर्फ एक छोटी सी शर्त है ज़ाहिद भाई के
मेरी तरफ से साल के 12 रमजान में ट्रैवल विद जुनैर टूर नहीं करती, रमजान में भी आपको हम टूर करवाएंगे, शर्त सिर्फ एक छोटी सी है कि असद भाई साथ होंगे। तो असद भाई के लिए क्लैपिंग। जिसमें हम टूर बच्चों को करवाएंगे, बल्कि ये कोई एक बार थोड़ी है, मेरी तरफ से तो इनको ऑफर है हर महीने बच्चों को लेकर आए। बिल्कुल, बल्कि जब आप फैसलाबाद आए थे तो आप बच्चों के लिए एक नहीं 2-3 उम्रों के गिफ्ट, वो भी अभी तक पेंडिंग है, वो हमारी वजह से लेट नहीं है। जब जिस महीने ये कहेंगे तो फैसलाबाद में इतने दोस्त हैं जो आप बच्चों को उम्रा करवाने के लिए भी बेताब हैं, तो वो डिले इनकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं। और आज आपके सियालकोट का इतना प्यारा सेटअप देख के मेरा अपना ये विश है कि अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग दी है। तो जब ज़ाहद भाई एक अच्छी नीयत के साथ, इनकी टीम अच्छी नीयत के साथ इतना प्यारा माहौल पैदा कर सकती है, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि फैसलाबाद में हम भी कुछ सुंदस फाउंडेशन का इस किस्म का होप्स हो कि होगा भी, लेकिन हम कोशिश करेंगे इससे भी बड़ा और इससे भी अच्छा सेटअप करने की कोशिश करेंगे। तो अभी मुझसे बच्चों की बेसब्री बर्दाश्त नहीं हो रही, सबकी तवज्जो ना मेरे पे है ना किसी और पे है। सब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द केक कटे, और मुझे ये भी पता है कि बच्चे पहली बाइट अपने मुंह में नहीं डालेंगे, पहली बाइट मेरे मुंह में डालेंगे। बीरे काके छोटे बच्चे हो, केक किस किस ने काटना है? आज माशाल्लाह सुंदस फाउंडेशन के यहाँ सियालकोट में तकरीबन 17 बच्चों की हैप्पी बर्थडे है, तो हम इंशाल्लाह उनका भी यहाँ पे केक काटेंगे। आ जाओ बच्चों। जिन बच्चों का बर्थडे है ना वो ज़रा आ जाएं ताकि ज़्यादा रश ना हो। जिन बच्चों का बर्थडे है वो आ जाएं। आपकी बर्थडे है?